صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب ڈاکٹر مشتاق احمد مانگٹ صاحب، جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب، رام سبحانی صاحب، خبیب صاحب اور الخدمت کے شاہد اقبال صاحب، دیگر ذمہ داران اور اسپورٹس سے تعلق رکھنے والے میرے بہت ہی قابل احترام اسٹارز، خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں، اور ننھے منھے پیارے نوجوان بچے جنہوں نے آج یہ فٹ سال کا میچ بھی کھیلا ہے، اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں الخدمت فاؤنڈیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی کریٹیو اور پازیٹیو کام کیا ہے، اور یہ جگہ جو کچھ عرصے پہلے انہوں نے بہت سارے اور بھی کام ان کے پیش نظر تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ عرصہ لگے گا تو اس عرصے میں اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے انہوں نے اس کو اسپورٹس کمپلیکس بنا دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس پرپس کے لیے آپ نے پلاٹ لیا تھا، جب اس کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے تو بالکل ایسا ہی اسپورٹس کمپلیکس آپ اس کے متبادل فراہم کریں گے۔ اب یہ اسپورٹس کمپلیکس ختم نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا دین بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، اور یہ جو میں نے آیتیں تو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ایک سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنی قوت کو جتنا تم جمع کر سکتے ہو کرو۔ آگے یہ بھی ہے کہ اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، یعنی اس زمانے کے جو آلات جنگ ہوتے تھے اس کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ بڑا مستعد ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قوی مومن وہ کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اسپورٹ سے منسلک ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ عمل بھی ایک دینی عمل ہوتا ہے۔ اگر اس کو ان حدود میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کی ہیں وہ اگر کر دیا جائے تو ہمارا یہ عمل بھی ہماری عبادت بن جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا کمپریہنسو دین ہے، کتنا مکمل دین ہے۔ عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے، ظاہری جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ مذہب ایک الگ چیز ہے اور زندگی کے معاملات اور دنیا الگ چیز ہے، تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسلام ایسے کسی دین کا نام نہیں ہے کہ جس میں وہ دنیا کے معاملات کو الگ کر دے، ریاست کو الگ کر دے، حکومت کو الگ کر دے، معیشت کو الگ کر دے اور مسجد کو الگ کر دے۔ اور اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو مسجد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی پوری زندگی دنیا کی ضرورتوں کے لحاظ سے پوری کی جائے۔ کھیل کود بھی ہمیں سیرت سے بات ملتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے تھے، کبھی حضرت عائشہ جیت جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ انہیں موقع دے دیتے ہوں گے۔ اسی طرح سے نیزہ بازی کے اور بہت سارے مقابلے خود مسجد نبوی کے ساتھ جو ملک جگہ ہوتی تھی اس میں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کو دیکھا کرتے تھے۔ تو ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ تصور کر لیا جائے جیسے رہبانیت ہوتی ہے کہ بس کونے میں بیٹھ جاؤ تو دین ہے اور دنیا کے معاملات اس سے خالی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ اسپورٹس کے لیے اس کی فیسلٹی نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اجر کا باعث ہے، اور اس کو اسی جذبے سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوگا۔ پاکستان میں اتنا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے اس لیے کہ پاکستان میں 30 سال تک کی عمر کے 65% لوگ ہیں، 40 سال تک کی عمر کے 80% لوگ ہیں، یعنی 20 کروڑ، 30 سال تک کی عمر کے تقریباً یہ 15 کروڑ سے زیادہ نوجوان ہیں۔ چھوٹے بچے سے لے کر اگر اس ایج تک ان لوگوں کو اسپورٹس کی طرف راغب کیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی صحت مند یہ معاشرہ بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ابھی ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب فرما رہے تھے کہ اسپورٹس کے گراؤنڈز اگر آباد ہوں گے تو اسپتالوں میں اور بیمار لوگوں کی کمی ہو جائے گی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرح سے سوچیں کہ ہم صرف بیماریاں دور کرنے کے لیے پیسہ خرچ کریں، اگر ہم اسپورٹس کے لیے پیسہ خرچ کریں تو آپ سے آپ کو کم ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مافیاز کا راج ہے، میڈیسن مافیا بھی ہے، اس شعبے کو بھی پوری طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ خود صحت کی جتنی سہولتیں ہیں ان کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے۔ ایجوکیشن بھی طبقات میں تقسیم ہو گئی ہے، غریب کے لیے الگ، مڈل کلاس کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ، اور حتیٰ کہ یہ اسپورٹس بھی اب اسی طرح سے ہو گیا ہے۔ پہلے جو سرکار کے اسکول ہوتے تھے اور زیادہ تر سرکار کے اسکول ہوتے تھے اس میں معیاری تعلیم ملتی تھی، اور معیاری تعلیم کے ساتھ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی بہت معیاری ہوتی تھی۔ ہمیں خود یاد ہے کہ جو انٹر اسکول مقابلے ہوتے تھے وہ بہت طاقتور مقابلے ہوتے تھے، پورے اسکولز اس میں انوالو ہو جاتے تھے، بلکہ سوسائٹی کے لوگ اس میں انوالو ہو جاتے تھے، اور وہ پورا ایک ایونٹ ہوتا تھا، کبھی کرکٹ، کبھی ہاکی، کبھی فٹ بال، کبھی ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، اس طرح کے والی بال، اس طرح کے جو مقابلے ہوتے تھے تو سب کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کا اسکول آگے بڑھے، اور پھر ان اسکولوں کے ساتھ گراؤنڈز ہوتے تھے کہ جو اسکول کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سرکاری تعلیم پر توجہ کم ہوتی چلی گئی حکمرانوں کی، اور اب تو یہ آؤٹ سورس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کیا کریں، وہ پرپز بلڈ اسکول کیسے بنائیں، ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، تو گلی محلوں میں اسکول بنتے ہیں، تو گلی محلوں کے اسکول میں تو ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو بچے ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا اس کے بعد، کھیلوں کے میدانوں پہ قبضے شروع ہو گئے، اکیڈمیز بن گئے۔ اگر کھیل کے میدان میں کھیل بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی اب طبقاتی تقسیم کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ جب اتنی فیس رکھیں گے آپ تو ٹیلنٹ کہاں سے آئے گا؟ صرف چند لوگوں کا ٹیلنٹ آپ کو ملے گا، تو عام بچے کہاں جائیں، محلوں کے بچے کہاں جائیں، کس طرح کھیلیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسپورٹ
اسپورٹس کو پروموٹ کرنا, گراؤنڈز کو بازیاب کرنا, ہر نوجوان کے لیے ایکسیسیبل بنانا, خاص طور پر بچیوں کے لیے پورا تحفظ اور محفوظ ماحول فراہم کرنا جس میں ہماری یہ لڑکیاں کھیل سکیں, اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں, اور نوجوانوں کو پر راغب کرنا. اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہماری نسل ہے اس میں ٹیلنٹ بھی ہے, انرجی بھی ہے, بہت کچھ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. ایجوکیشن میں بھی ان کے لیے رکاوٹ, اسپورٹس میں بھی ان کے لیے رکاوٹ. پھر کیوں شکایت کرتی ہے پرانی نسل کے ہر وقت موبائل دیکھتے رہتے ہیں؟ آپ انہیں دیتے کیا ہیں؟ آپ انہیں کھیل کا میدان نہیں دیتے. آپ جین زی کا مطلب صرف بہت پڑھی لکھی نسل تو نہیں ہوتا. اس کا نام ذرا انگلش سے ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ تو ہر عمر کے بچے ہیں, دیہات کا بھی ہے, غریب آبادیوں کے بھی ہیں, کچرا چننے والے بچے بھی ہیں. یہ سب ہماری قوم کے بچے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ غریب ہے, یہ مڈل کلاس ہے, یہ امیر ہے. ہر ایک میں ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, بہت کچھ یہ کر سکتے ہیں, لیکن اس ٹیلنٹ کو ہم ضائع کر دیں. اور پھر اس کے بعد مڈل کلاس بھی اب اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. تو جب آپ انہیں کھیلنے نہیں دیں گے, جب انہیں آپ مقابلے میں اس میں لے کر نہیں آئیں گے, تو پھر وہ ساری ایکٹیویٹی کریں گے کہ جو غیر صحت مند ایکٹیویٹی آپ جسے کہتے ہیں, یا تو وہ اسکرین کو دیکھتے رہیں گے, یا خدا نخواستہ کسی کے ہتھے چڑھ جائیں گے, منشیات فروشوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے, ایک فرد تباہ نہیں ہوتا. ویسے بھی اس وقت ڈرگز کا بہت بڑا کاروبار ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, لیکن پاکستان جیسے ملک میں بھی ہو رہا ہے, اور اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے ایڈریس کر سکیں اور ان مافیاز کو پکڑ سکیں. تو اس کے مقابلے میں جب آپ پازیٹیو ایکٹیویٹی نوجوان کو دیتے ہیں, بچے کو دیتے ہیں, تو پھر اس کی توجہ بڑھتی ہے, اس کا ذہن بڑھتا ہے, اس کا ذہن صحت مند ذہن بنتا ہے, اس کی پوری جسم پر, اس کی پوری سوچ پر, اپروچ پر اس کا اثر پڑتا ہے. بعض بچے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, بعض بہت ڈل ہوتے ہیں. ایکٹیو بچوں کو اگر آپ اسپورٹس نہیں دیں گے تو گھر میں ہی تباہی مچائیں گے. پھر اماں کہیں گے یہ ٹوٹ گیا, وہ ٹوٹ گیا, شیشہ توڑ دیا, برتن توڑ دیا. بھائی اس کو اتنا کھلاؤ, اتنا تھکاؤ, پھر پڑھاؤ, تو انشاءاللہ بستر پہ جا کے زوردار طریقے سے گرے گا اور سو جائے گا. تو اس لیے کھلائیں, آپ بچوں کو آگے بڑھائیں, ان کو پازیٹیو کام دیں, ان کو فزیکل ایکٹیویٹی دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم پر بھی توجہ دیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اب میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, اس وقت پاکستان میں جو اسپورٹس پالیسی ہے, نیوزی لینڈ کی آبادی کتنی ہوگی؟ میرا خیال ہے 50-60 لاکھ, 70 لاکھ زیادہ سے زیادہ. پچھلے اولمپک میں 10 گولڈ میڈل جیتے نیوزی لینڈ نے. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ. ایک بیچارہ ارشد ندیم نکل آیا. یعنی ہم صرف گولڈ میڈل ہم نے آج تک ہاکی میں حاصل کیا تھا, اور کافی عرصے سے وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا اولمپکس. اب تو اس طرح سے ہم آگے بڑھ ہی نہیں پاتے. ہمارا جو پورا کا پورا وہ کیا کہتے ہیں, جو لوگ جاتے ہیں اسپورٹس مین یا ہماری خواتین, اس میں جو عملہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, کھیلنے والے کم ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا بھائی, آپ لوگ تو سب جانتے ہیں, یہ سارے بیٹھے ہوئے اسپورٹس کے لوگ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بھی مینج کرتے ہیں اپنی مراد کے لیے اور مزوں کے لیے, تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے. تو یہ اسپورٹس کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے کہ آپ اسکول لیول پر اور لوکل باڈیز, مقامی شہری حکومتیں جو اس وقت نہیں ہے موجود, ساری چیزوں پہ قبضہ صوبائی حکومتیں کر لیتی ہیں, مقامی شہری حکومتوں کو امپاور کریں اور مقامی سطح پر گراؤنڈز کو بازیاب کریں, ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل بنائیں, ان کے مقابلے کرائیں, انڈور گیمز ہوں, اس طرح کے جو ہے وہ جگہ جگہ پر آپ کمپلیکسز بنائیں اور بڑے گراؤنڈ بھی ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک مقابلہ اور مسابقہ شروع ہو جائے گی, انٹر اسکول, انٹر کالج, انٹر یونیورسٹی. پھر ایک بہت بڑا پرابلم پاکستان میں یہ ہوا کہ پہلے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوا کرتا, اسپورٹس ہوا کرتا تھا. یعنی جو ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ نے جتنے نام آپ دیکھیں, ظہیر عباس, جاوید میرداد, ان کے جتنے بھی, سلیم علی کے جتنے لوگ ہوا کرتے تھے, کوئی حبیب بینک سے کھیل رہا ہے, کوئی نیشنل بینک سے کھیل رہا ہے, کوئی واپڈا سے کھیل رہا ہے. اسی طرح فٹ بال ہوتی تھی, اسی طرح ہاکی ہوتی تھی, اور بھی بہت سارے گیمز ہوتے تھے, اسکواش. اب ہوا یہ کہ جب یہ ڈپارٹمنٹل اسپورٹس جو ہیں وہ بند ہو گئے, ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہو گئی, تو لوگ بے روزگار ہو گئے. دیکھیں قومی ٹیم میں تو 11 بندے کھیلتے ہیں, 15 کا پورا ایک ٹیم اناؤنس ہوتی ہے, یا اور لے لیں 30, 35, 40, 50 لڑکے ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جن کو منتخب کر کے کھلانا ہوتا ہے. لیکن یہ ہزاروں تعداد میں, بلکہ پاکستان جیسے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہونے چاہیے جو اسپورٹ سے وابستہ ہوں. اسی کے نتیجے میں ٹیم بھی اچھی بنے گی, اور پھر یہ سارے لوگ بھی ہیلتھی ایکٹیویٹی میں شریک ہوں گے. صرف قومی ٹیم میں تو نہیں کھیلنا ہوتا, یہ تو ایک ظاہر بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ قومی ٹیم میں کھیلیں. لیکن یہ جو ہزاروں نوجوان جن کی عمریں جو ہیں وہ چھوٹی سی عمر سے ان کو یہ ڈپارٹمنٹس لے لیا کرتے تھے, کمپنیز لے لیا کرتی تھیں, پھر ان کے مقابلے ہوا کرتے تھے, اس کے نتیجے میں روزگار سے بھی وابستہ ہو جاتے تھے اور اسپورٹس پہ توجہ دیتے تھے. اب ایک نوجوان اگر اپنے اسپورٹس پہ توجہ دے, تعلیم اور پھر اس کے ساتھ روزگار کے اس کے مواقع نہ ہوں, تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے اسپورٹس کو. لیکن یہ کتنی زبردست چیز تھی کہ یہ ڈپارٹمنٹ سنبھال لیا کرتے تھے ان کو. تو اس کو ریوائز ہونا چاہیے, ریوائیو ہونا چاہیے. اور جتنے بھی ایسے سیاستدان کچھ گزرے ہیں پچھلے, میں نام نہیں لیتا, یہ موقع نہیں ہے, کہ جنہیں ڈپارٹمنٹل کرکٹ بہت بری لگتی تھی اور انہوں نے یہ بند کر دیا, جس کا نقصان پاکستان کو ہوا. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت اچھا فٹ بالر ہے تو وہ کھیلنے والا فٹ بالر جو ہے وہ پورا اسپورٹس کا نقشہ بھی بنا سکتا ہے, یا کرکٹ کھیلنے والا کوئی بہت بڑا چیمپئن دانشور بھی بن سکتا ہے کہ وہ قوم کی اسپورٹس پالیسی بنائے. اسپورٹس پالیسی کے لیے پھر آپ کو اور بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. لہٰذا یہ ڈپارٹمنٹل اسپورٹس کو ریوائیو ہونا چاہیے. اسی طرح سے
لوکل باڈیز کو امپاور کرنا چاہیے اور اسپورٹس اس کا ایک خاص وہ ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ انٹر اسکول, انٹر کالج اور انٹر یونیورسٹی, پھر اسکولوں کے لیے گراؤنڈز کو اویلیبل ہونا ایک شرط ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں جب آپ میجرز لیں گے تو پوری قوم میں ایک مسابقت پیدا ہوگی اور یہ ادھر ادھر کی چیزوں سے ہمارے نوجوان بچیں گے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس کے پاس پورا ایک نقشہ موجود ہے. ہم پاور پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے, پاکستان کی خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, پاکستان میں نوجوانوں کے ایشوز, پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں معیشت کا معاملہ, ہر ایک پہ الحمدللہ ہمارے ورکنگ گروپس ہیں جن کی مکمل تیاری, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو بحران ہے وہ گورننس کا بحران ہے. لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, اس پر ہم نے اپنا پورا لائے عمل دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے نظام کو ہی بدلنا چاہیے. اسی لیے اب اجتماع عام ہمارا جو ہوا تھا مینار پاکستان پہ, اس کا ٹائٹل ہی یہ تھا, سلوگن ہی یہ تھا کہ بدل دو نظام. اب اس پوری تحریک کو بھی ہم لے کر چل رہے ہیں. لیکن جماعت اسلامی کا ماڈل یہ ہے کہ ہم صرف تنقید نہیں کرتے بلکہ جو چراغ ہم جلا سکتے ہیں وہ جلاتے ہیں. ہم نے پھر ٹاسک دیا الخدمت فاؤنڈیشن کو, جو ٹوٹلی اپنی نظم و ضبط میں اور آرگنائزیشن میں ہم نے ان کو امپاور کیا ہوا ہے. یہ 100% انڈیپینڈنٹ ان کے آپریشنز ہیں, ان کا پورا مالیات کا نظام بھی 100% انڈیپینڈنٹ ہے. آپ نے نام سنا ہوگا بنو قابل پروگرام کا. آئی ٹی میں ہم نے نوجوانوں کو رجسٹر کرنا شروع کیا, فری اسکالرشپ دی اور 3-4 مہینے کے کورسز کرانا شروع کیے, اور ماشاءاللہ بچے اور بچیاں ہماری جو ہے وہ سیکھ جاتی ہیں, جاب پہ لگ جاتی ہیں, اپنا کام شروع کر دیتی ہیں. تو یہ بنو قابل پروگرام اتنا سکسیسفل ہے کہ 12 لاکھ نوجوان پاکستان میں اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں, اور جگہ جگہ جو ہے وہ ہم اس کے کیمپسز کھول رہے ہیں. اب سینکڑوں کی تعداد میں اس کے کیمپس چل رہے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں میں اتنی زیادہ ضرورت بھی ہے اور ہم صرف برا بھلا کہتے رہیں اور انہیں فیسیلیٹیٹ نہ کریں تو ان کا کیا قصور ہے, تو ہم اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر آتے ہیں. تو ایک گیپ تھا جس کو فل کیا جا رہا ہے. تو پھر اب ہم نے اپنا ایک پورا کمپریہنسو پروگرام بنایا ہے 5 پوائنٹس کا. اس کو ہم نے کہا ہے زی کنیکٹ پروگرام. یہ جو جن زی ہے, جنریشن زی, اس پر پوری دنیا میں ریسرچز ہو رہی ہیں کہ یہ بالکل ایک الگ سے فینومینا پوری دنیا میں سامنے آ گیا ہے. 1997 کے بعد جو بچے دنیا میں آئے ہیں, ان کے بیہیویئرز, ان کی سوچ, ان کی اپروچ, ان کی پرابلمز, ان کی ڈیمانڈز, یہ ظاہر ہے جس دور میں یہ ہیں, یہ اسکرین کا دور ہے, یہ آئی ٹی کا دور ہے, یہ اے آئی کا دور ہے. تو ان کی جب یہ اس طرف جاتے ہیں تو ان کی بہت ساری اور چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں, جس سے یہ اپنی ساری پازیٹیوٹی کے باوجود اینزائٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان میں ذہنی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. ان کا فوکس پوری طرح سے نہیں ہے چونکہ ان کے پاس انفارمیشن بہت ہے لیکن کنسنٹریشن بہت کم ہے. تو جب کنسنٹریشن کم ہے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ان کے اندر, اور تو ان کو پھر ایک سمجھ لیں کہ انٹیگریٹڈ پورا ماحول دینا پڑے گا, پڑھانا بھی پڑے گا, ٹیکنالوجی بھی دینی پڑے گی, کھیل میں بھی ان کو آگے بڑھانا پڑے گا, اور ان کو روزگار کے مواقع بھی دینے پڑیں گے. اگر یہ انٹیگریٹڈ کام آپ نہیں کریں گے, سنکرونائزڈ ایک پورا کا پورا سسٹم نہیں بنائیں گے, تو اس کے نتیجے میں یہ جن زی جو ہے وہ جتنی پازیٹیوٹی ہے اتنی نیگیٹیوٹی میں چلی جائے گی, اور یہ قوم ہماری پھر نسل اگر خرابی کی طرف چلی گئی تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا. لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم زی کنیکٹ پروگرام, جن زی کے لیے زی کنیکٹ پروگرام بنایا. آئی ٹی اس میں شامل ہے, اس میں پھر ہم نے ووکیشنل ٹریننگ تاکہ ہنر سیکھیں لوگ, پلمبرنگ کا کام, موبائل ٹھیک کرنے کا کام, اسی طرح سولر سسٹم, الیکٹریشین, اور جتنے اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں, سلائی کڑھائی کا خواتین کے لیے. ظاہر ہے کہ جب ہم جن زی کہتے ہیں تو اس میں صرف لڑکے نہیں ہوتے, اس میں ہماری لڑکیاں بھی ہیں. یوتھ کا مطلب صرف لڑکے نہیں ہوتے بلکہ یہ لڑکیاں بھی ہیں, ہماری بچیاں ہیں, یہ قوم کا سرمایہ ہیں. تو ان کو ہم اس طرح ضائع نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان کے لیے پورا ایک پروگرام بنایا اور شروع کر دیا ہے. پہلے بھی کر رہے تھے, اب اس کو ایک زبردست قسم کے انٹیگریٹڈ پروگرام کے ذریعے سے آگے بڑھا رہے ہیں. اسی طرح سے تیسری چیز ہے انٹرپرینورشپ, کہ بھئی اب آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مواقع فراہم کیے جائیں, آپ کے ساتھ انڈسٹری کو کنیکٹ کیا جائے. تو اب بنو قابل پروگرام میں صرف ہم کورس نہیں کراتے بلکہ انڈسٹری کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا, اور الحمدللہ میں بڑا اچھا رسپانس ملا کہ جو ان کی نیڈ ہوتی ہے وہ بھی اس سے پوری ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہم اب آگے چل کر مائکرو فائنینسنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم چھوٹے قرضے دیں تاکہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپس کر سکیں. چوتھی چیز ہے اسپورٹس, اس کا میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت ہو. کھیل رہے ہیں تو اس کی اخلاقیات کیا ہیں, پڑھ رہے ہیں تو اس کی اخلاقیات کیا ہیں, سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو اس کی اخلاقیات کیا ہیں, زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی اخلاقیات کیا ہیں, ماں باپ سے کیسے بہیو کریں, اپنے دادا دادی نانا نانی سے کیسے بہیو کریں. ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پرانی نسل کے ہیں, آپ کو کیا پتا. جب یہ بات شروع ہو جاتی ہے تو پھر بہت گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. ان نوجوانوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے, ہم سب کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا مستقبل جو ہوتا ہے ہمارے ماضی میں پنہاں ہوتا ہے, اس کی جڑیں ماضی میں ہوتی ہیں. جس قوم کا کنیکشن اپنے ماضی سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا.
صرف باتیں ہوتی ہیں. اس لیے اقدار ہیں ہماری، ویلیوز ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہمارے بیہیویئرز ہیں، ایک کام ہے پورا کا پورا ہماری نسلوں میں جو منتقل ہوتا ہے. ہم اس کو ایسے توڑ نہیں سکتے، منقطع نہیں کر سکتے. اس لیے ان کی اخلاقی تربیت جسے سافٹ اسکل آپ کہتے ہیں، اور اس میں دینی پہلو کو بھی سامنے رکھا جائے. اس لیے کہ انسان جسم اور روح کے رشتے کا نام ہے. آپ جسم کی ضرورت پوری کر دیں لیکن اگر روح کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ انسان کبھی جو ہے سکون میں نہیں آتا. آپ دنیا میں دیکھیں جن ممالک کے ہم بہت ساری چیزوں کی ظاہر ہے جو اچھی چیزیں اس کی ہم تعریف کرتے ہیں ویسٹ کی، لیکن ان میں دو چیزوں کی بڑی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے. ایک ڈیفیشنسی ان کی ہے اسپرچول، روحانیت نہ ہونے کی وجہ سے ساری فیسلٹی مل جاتی ہے لیکن کوئی خلا ہوتا ہے زندگی میں. اور دوسری ان کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ ان کی فیملی لائف ہے. فیملی لائف ان کی بہت ڈسٹرب ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ہماری طرف بڑی حسرت بھری نگاہوں سے ان کی اکثریت دیکھ